بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجیے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کیجیے، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کریں۔ پس جب کہ سور پھونکا جائے گا، ان کا یہ وقت ایک سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن کی دوسری وحی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی آیت یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک کی آیتیں ہیں، جیسے اسی صورت کی تفسیر کے موقع پر آئے گا انشاءاللہ۔ یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں، تو فرمایا یا ایہا المدثر۔ میں نے کہا لوگ تو اقرأ بسم ربک بتلاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، انہوں نے وہی جواب دیا جو میں نے تمہیں دیا، اور میں نے بھی وہی کہا جو تم نے مجھے کہا۔ اس کے جواب میں جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تم سے وہی کہتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حرا میں یاد الہی کی، جب میں وہاں سے فارغ ہوا اور اترا تو میں نے سنا کہ گویا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، تو میں نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا اور مجھے کچھ نظر پڑا۔ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یا ایہا المدثر کی آیتیں اتریں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں آسمان کی طرف سے مجھے صدا سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا یعنی جبریل علیہ السلام، وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں مارے ڈر اور گھبراہٹ کے زمین کی طرف جھک گیا اور گھر آتے ہی کہا کہ مجھے کپڑوں سے ڈھانپ دو، چنانچہ گھر والوں نے مجھے کپڑے اڑھا دیے اور سورہ مدثر کی فہجر تک کی آیتیں اتریں۔ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجز سے مراد بت ہیں۔ پھر وہی برابر تابڑ توڑ گرما گرمی سے آنے لگی۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں اور یہی سیاق محفوظ ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی وحی آئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے کہ یہ وہی تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام جب غار حرا میں سورہ اقرا کی آیتیں ما لم یعلم پڑھائی گئی تھیں، پس اس کے بعد وہی کچھ زمانے تک نہ آئی۔ پھر جو اس کی آمد شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے وہی سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں تھیں، اور اس طرح دونوں احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے کہ دراصل سب سے پہلی وحی تو اقرا بسم ربک کی آیتیں ہیں، پھر وحی کے رک جانے کے بعد کی سب سے پہلی وحی اس سورت کی یعنی سورہ مدثر کی آیتیں ہیں۔ اس کی تائید مسند احمد وغیرہ کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، جن میں ہے کہ وحی رک جانے کے بعد کی پہلی وحی اس سورت کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یعنی عزم اور قوی ارادے کے ساتھ کمر بستہ اور تیار ہو جاؤ، اور لوگوں کو ہماری ذات سے، جہنم سے، ان کی بدعمال کی سزا سے ڈراؤ، ان کے کان کھڑے کر دو، ان سے غفلت کو دور کر دو۔ پہلی وحی سے نبوت کے ساتھ رسول اللہ کو ممتاز کیا گیا، اور اس وحی سے آپ رسول بنائے گئے۔ اور اپنے رب ہی کی تعظیم کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو یعنی معصیت، بد عہدی، وعدہ شکنی وغیرہ سے بچتے رہو، جیسے کہ شاعر کے شعر میں ہے کہ بحمد اللہ میں فسق و فجور کے لباس سے اور غداری کے رومال سے عاری ہوں۔
عربی محاورے میں یہ برابر آتا ہے کہ کپڑے پاک رکھو یعنی گناہ چھوڑ دو، اعمال کی اصلاح کر لو۔ یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ دراصل آپ نہ تو کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں، یہ لوگ کچھ ہی کہا کریں، آپ پرواہ بھی نہ کریں۔ عربی محاورے میں جو معصیت آلودہ بد عہد ہو اسے میلے اور گندے کپڑوں والا کہتے ہیں، اور جو عصمت مآب پابندی وعدہ ہو اسے پاک کپڑوں والا کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جمیل، یعنی انسان جب کہ سیاہ کاریوں سے الگ ہے تو ہر کپڑے میں وہ حسین ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ غیر ضروری لباس نہ پہنو، اپنے کپڑوں کو معصیت آلودہ نہ کرو، کپڑے پاک و صاف رکھو، میلوں کو دھو ڈالا کرو، مشرکوں کی طرح اپنا لباس ناپاک نہ رکھو۔ دراصل یہ سب مطالب ٹھیک ہیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اور ساتھ ہی دل بھی پاک ہو۔ دل پر بھی کپڑے کا اطلاق کلام عرب میں پایا جاتا ہے، جیسے امرؤ القیس کے شعر میں ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اپنے دل کو اور اپنی نیت کو صاف رکھو۔ محمد بن کعب القرظی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما سے بھی مروی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے رکھو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں گندگی کو چھوڑ دو یعنی بتوں کو، اور نافرمانی الہی کو چھوڑ دو، جیسے اور جگہ فرمان الہی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی نہ مانیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا اے ہارون، میرے بعد میری قوم میں تم میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور مفسدوں کی راہ پر نہ لگو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عطیہ دے کر زیادتی کے خواہاں اے نبی نہ رہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ان تستکثر ہے، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا احسان اللہ تعالیٰ پر طلب زیادتی کے ساتھ نہ رکھیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر کی طلب کی کثرت سے کمزوری نہ برتیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نبوت کا بار احسان لوگوں پر نہ رکھیے، اس کے عوض دنیا طلبی نہ کیجیے۔ یہ 4 قول ہوئے، لیکن اول اولا ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ایذا پر جو راہ الہی میں آپ کو پہنچے، آپ اپنے رب کی رضامندی کی خاطر صبر و سحار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا ہے اس پر لگے رہیے اور جمے رہیے۔ ناقور سے مراد سور ہے، سور کا پھونکا جانا۔ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19۔ اے نبی مجھے اور اسے چھوڑیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں تو اسے مشقت والی تکلیف پہنچاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی سوچی، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا اور ترش رو ہو کر منہ بنا لیا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا،
اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی قول کے کچھ نہیں۔ میں اسے عن قریب دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں اے نبی کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ تو وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ولید بن مغیرہ کی مذمت۔ جس خبیث شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اور قرآن کو انسانی قول کہا، اس کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے جو نعمتیں اس پر انعام ہوئی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ تنہا خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، مال یا اولاد یا اور کچھ ساتھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا، ہزاروں لاکھوں دینار، زر، زمین وغیرہ عنایت فرمائی، اور با اعتبار اقوال کے 13 اور بعض اور اقوال کے 10 لڑکے دیے، جو سب کے سب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، نوکر چاکر لونڈی غلام کام کاج کرتے تھے، اور یہ مزے سے اپنی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ گزارتا تھا۔ غرض دھن دولت، لونڈی غلام، بال بچے، آرام آسائش ہر طرح کی مہیا تھی، پھر بھی خواہش نفس پوری نہ ہوتی تھی، اور چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، حالانکہ ایسا اب نہ ہوگا۔ یہ ہماری باتوں کے علم کے بعد کفر اور سرکشی کرتا ہے، اسے تو صعود پر چڑھایا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صعود جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو اپنے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر بڑا پھسلنا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم اسے مشقت والا عذاب کریں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں اور جس سے کبھی بھی راحت حاصل نہ ہو۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس تکلیف دہ عذاب سے اس لیے قریب کر دیا کہ وہ ایمان سے بہت دور تھا، وہ سوچ سوچ کر گھڑن گھڑ رہا تھا کہ وہ قرآن کو کیا کہے اور کیا بات بنائے۔ پھر اس پر افسوس کیا جاتا ہے، اور محاورہ عرب کے مطابق اس کی ہلاکت کے کلیمے کہے جاتے ہیں کہ یہ غارت کر دیا جائے، یہ برباد کر دیا جائے۔ کتنا بد کلام سوچا اور کتنی بے حیائی کی جھوٹ بات گھڑ نکالی۔ بار بار کے غور و فکر کے بعد پیشانی پر بل ڈال ڈال کر، منہ بگاڑ بگاڑ کر، حق سے ہٹ کر، بھلائی سے منہ موڑ کر، اطاعت الہی سے سر پھیر کر، دل کڑا کر کے صاف کہہ دیا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے لوگوں کا جادو کا منتر نقل کر لیا کرتے ہیں اور اسی کو سنا رہے ہیں۔ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انسانی قول ہے اور جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ اس ملعون کا نام ولید بن مغیرہ مخزومی تھا جو قریش کا سردار تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ یعنی ولید ابن مغیرہ یہ پلید شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ قرآن سنائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں پڑھ کر سنائی جو اس کے دل میں گہر کر گئیں۔ جب یہاں سے نکلا اور کفار قریش کے مجمع میں پہنچا تو کہنے لگا لوگو، تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو کا منتر ہے، نہ مجنونانہ یعنی دیوانوں کی بڑھ ہے، بلکہ اللہ کی قسم وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قریشیوں نے یہ سن کر سر پکڑ لیا اور کہنے لگے اگر یہ مسلمان ہو گیا تو بس پھر قریش میں سے ایک بھی بغیر اسلام لائے باقی نہ رہے گا۔ ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، دیکھو میں ایک ترکیب سے اسے اسلام سے پھیر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچ کر یہ ولید کے گھر پہنچا اور کہنے لگا آپ کی قوم نے آپ کے لیے چندہ کر کے بہت سا مال جمع کر لیا ہے اور وہ آپ کو صدقے میں دینے والے ہیں۔ اس نے کہا واہ کیا مزے کی بات ہے، مجھے ان کے چندوں اور صدقوں کی کیا ضرورت ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان سب میں مجھ سے زیادہ مال و اولاد والا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ابو بکر کے پاس آتے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان سے کچھ حاصل وصول ہو۔ ولید نے کہا اوہو، میرے خاندان میں میری نسبت یہ چیواں گوئیاں ہو رہی ہیں، مجھے مطلق معلوم نہ تھا۔ اچھا اب اللہ کی قسم نہ میں ابو بکر کے پاس جاؤں گا نہ عمر کے پاس جاؤں گا
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور وہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی سورہ مدثر کی آیت نازل فرمائی، یعنی ذرنی سے لا تذر تک۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں قرآن کے بارے میں بہت کچھ غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شعر تو نہیں، اس میں حلاوت یعنی مٹھاس ہے، اس میں چمک ہے، یہ غالب ہے مغلوب نہیں، لیکن ہے یقیناً جادو۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ابن جریر میں ہے کہ ولید رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور قرآن سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا اور پورا اثر ہو چکا تھا۔ جب ابو جہل کو یہ معلوم ہوا تو دوڑا بھاگا آیا اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھلم کھلا مسلمان نہ ہو جائے، اسے بھڑکانے کے لیے جھوٹ موٹ کہنے لگا کہ چچا آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو دیں اور آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھڑوا دیں، کیونکہ آپ وہاں مال حاصل کرنے کی غرض سے ہی جاتے آتے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میری قوم کو معلوم نہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو لوگوں کا یہ خیال پختہ ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال حاصل کرنے کی غرض سے آپ اسی کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ کو اس سے طمع لالچ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجھے سنایا ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ وہ شعر ہے، نہ قصیدہ اور رجز ہے، نہ جنات کا قول اور ان کے اشعار ہیں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ جنات اور انسان کا کلام مجھے خوب یاد ہے، میں خود نامی شاعر ہوں، کلام کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں عجیب حلاوت، مٹھاس، لذت، شیفتگی اور دلبری ہے کہ وہ تمام کلاموں کا سردار ہے، اس کے سامنے اور کوئی کلام جچتا نہیں، وہ سب پر چھا جاتا ہے، اس میں کشش، بلندی اور جذب ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ میں اس کلام کی نسبت کیا کہوں؟ ابو جہل نے کہا سنو، جب تک تم اسے برائی کے ساتھ یاد نہ کرو گے تمہاری قوم کے خیالات تمہاری نسبت صاف نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا تو مجھے مہلت دو، میں سوچ کر اس کی نسبت کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں گا۔ چنانچہ سوچ ساچ کر قوی حمیت اور ناک رکھنے کی خاطر اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جسے وہ نقل کرتے ہیں۔ اس پر ذرنی سے 19 سورہ مدثر کی یہی آیتیں اتری۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دارالندوہ میں بیٹھ کر ان سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ موسم حج پر لوگ چاروں طرف سے آئیں گے، تو بتلاؤ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہیں؟ کوئی ایسی بات تجویز کرو کہ سب بیک زبان وہی بات کہیں تاکہ عرب بھر میں اور پھر اور جگہ بھی وہی مشہور ہو جائے۔ تو اب کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن اور نجومی کہا، کسی نے مجنون اور دیوانہ کہا۔ ولید بن مغیرہ بیٹھا سوچتا رہا اور غور و فکر کر کے دیکھ بھال کر تیوری چڑھا کر منہ بنا کر کہا اگلے جادوگروں کا قول ہے جسے یہ نقل کر رہا ہے۔ جہنم اور جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے، اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یعنی اے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ گھڑتے ہیں، لیکن بہک بہک کر رہ جاتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس ولید بن مغیرہ کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں اسے جہنم کی آگ میں غرق کر دوں گا، جو زبردست خوفناک عذاب کی آگ ہے، جو گوشت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتوں کو کیا ہے اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. آپ کے رب کے لشکروں کو اے نبی آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتے. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے کہ یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. جہنم کے داروغوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب کے کرنے پر اور جہنم کی نگہبانی پر ہم نے فرشتے ہی مقرر کیے جو رحم نہ کرنے والے اور سخت کلامی کرنے والے ہیں. اس میں مشرکین قریش کی تردید ہے. انہیں جس وقت جہنم کے داروغوں کی تعداد بتلائی گئی تو ابو جہل نے کہا، اے قریشیو، اگر یہ 19 ہے تو زیادہ سے زیادہ 190 ہم مل کر انہیں ہرا دیں گے. اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. انہیں نہ تم ہرا سکو گے نہ تھکا سکو گے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو الاشدین جس کا نام کلدہ ابن اسید ابن خلف تھا، اس نے اس تعداد کو سن کر کہا کہ قریشیو تم سب مل کر ان میں سے 2 کو روک لینا، باقی 17 کو میں کافی ہوں. یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا. یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، پھر 10 طاقتور شخص مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے. کھال کے ٹکڑے اڑتے جاتے لیکن اس کے قدم جنبش بھی نہ کھاتے. یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں. اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا. چنانچہ رسول اللہ نے اس سے کشتی لڑی اور کئی بار اس کو گرایا، لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہ ہوا. امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی والا واقعہ رکانہ ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن عبد المطلب کا بتایا ہے. میں کہتا ہوں ان دونوں میں کچھ منافات نہیں. ممکن ہے کہ اس سے اور اس سے دونوں سے کشتی ہوئی ہو، واللہ اعلم. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس گنتی کا ذکر تھا ہی امتحان کے لیے. ایک طرف کافروں کا کفر کھل پڑا، دوسری جانب اہل کتاب کا یقین کامل ہو گیا کہ اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، کیونکہ خود ان کی کتاب میں بھی یہی گنتی ہے. تیسری طرف ایماندار اپنے ایمان میں سوا ہو گئے، یعنی ان کا ایمان بڑھ گیا. رسول اللہ کی بات کی تصدیق کی اور ایمان بڑھا. اہل کتاب اور مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہا. بیمار دل منافق چیخ اٹھے کہ بھلا بتاؤ کہ اسے یہاں ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں بہت سے لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بن جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے شبہ والے دل اور ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ سب کام حکمت سے اور اسرار سے پر ہیں. آپ کے رب کے اے نبی لشکروں کی گنتی اور ان کی صحیح تعداد اور ان کی کثرت کا کسی کو علم نہیں، وہی اللہ ہیں خوب جانتے ہیں.
یہ نہ سمجھو کہ بس 19 ہی ہیں، جیسے یونانی فلسفیوں اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ لیا کہ اس سے مراد عقول عشرہ اور نفوس تسعہ ہیں، حالانکہ یہ مجرد ان کا دعویٰ ہے جس پر دلیل قائم کرنے سے وہ بالکل عاجز ہیں۔ افسوس کہ آیت کے اول پر تو ان کی نظریں ہیں، لیکن آخری حصے کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں، جہاں صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے آپ کے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر 19 صرف کے کیا معنی ہیں؟ بخاری و مسلم کی معراج والی حدیث میں ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ نے بیت المعمور کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیشہ تک، لیکن فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر یعنی بہت زیادہ ہے کہ جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ فرشتوں کی کثرت کا ذکر مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہے ہیں اور انہیں چرچرانے کا حق ہے، ایک انگلی ٹکانے کی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ فریاد زاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل جاتا کہ کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور امام ترمذی سے حسن غریب بتلاتے ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی یہ روایت کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جس كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس اور مبتلا ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جزا سزا کے دن کو بھی ہم سچا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، دراصل یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اور وہ جب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ اللہ اسی لائق ہیں کہ ان سے ڈریں، اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشیں۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑا بندھا ہوگا، لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آیا ہے وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو بدترین عذابوں میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے نہ تو رب کی عبادت کی نہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا، بغیر علم کے جو زبان پر چڑھا بکتے رہے، جہاں کسی کو اعتراض کرتے سنا ہم بھی ساتھ ہو گئے اور باتیں بنانے لگے، اور قیامت کے دن کی تکذیب ہی کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یقین کے معنی موت کے اس آیت میں بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اے نبی موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے۔ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کی نسبت حدیث میں بھی یقین کا لفظ آیا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش اور شفاعت نفع نہ دے گی، اس لیے کہ شفاعت وہی نافع ہوتی ہے جہاں محل شفاعت ہو، لیکن جن کا دم بھی کفر پر نکلا ہو ان کے لیے شفاعت کہاں، وہ ہمیشہ کے لیے حاویہ یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گئے۔ پھر آگے فرمایا کیا بات ہے، کون سی وجہ ہے کہ یہ کافر آپ کی نصیحت اے نبی اور آپ کی دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شکاری شیر سے؟ فارسی زبان میں جسے شیر کہتے ہیں اسے عربی زبان میں اسد کہتے ہیں، اور حبشی زبان میں قسورہ کہتے ہیں، اور نبطی زبان میں اوبا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ ان کے ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ کتاب اترے، جیسے اور جگہ ان کا مقولہ اللہ نے نقل کیا، فرمایا حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ الی آخر الآیہ، یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ رسالت کے قابل کون ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر عمل کے چھٹکارا دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں، کیونکہ انہیں اس کا یقین نہیں، اس پر ایمان نہیں، بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں تو ڈرتے کیوں؟ پھر فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن محض نصیحت و موعظت ہے، جو چاہے عبرت